شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ شیطان کتنا طاقتور ہے؟ شیطان کی طاقت کس لحاظ سے محدود ہے؟ شیطان خدا کا تخلیق کردہ ایک فرشتہ تھا جو خدا کے اختیار کے برخلاف ہو گیا۔ یسایہ 14 باب 13 آیت۔ اور ان بد ارواح کی بادشاہی کا سربراہ بن گیا جنہیں شیاطین یا اس کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ متی 25 باب 41 آیت۔ اسے آسمانی حلقوں اور زمین دونوں میں بڑی طاقت حاصل ہے اور اسے کم خیال نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ شیطان اور اس کی بد ارواح انسانوں اور خدا کی خوفناک دشمن ہیں۔ یسوع مسیح نے پیدائش 3 باب 15 آیت کی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے شیطان کی طاقت کو کچل دیا ہے۔ مسیح کی صلیب نے فتح حاصل کی ہے۔ یوحنا 12 باب 31 آیت۔ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ یوحنا 16 باب 11 آیت۔ اور یسوع ایک دن شیطان کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کر کے تمام مخلوقات کو پاک کرے گا۔ دوسرا پطرس 3 باب 10 آیت۔ آسمانی حلقے یعنی روحانی دنیا میں شیطان کی طاقت۔ روحانی حلقوں میں شیطان کی طاقت نمایاں ہے۔ یہودا 1 باب 9 آیت، جہاں اسے خدا کی حضوری تک محدود رسائی حاصل ہے۔ ایوب 1 باب 6 آیت۔ ایوب کی کتاب خدا اور شیطان کے درمیان تعلق کی آگاہی فراہم کرتی ہے۔ ایوب 1 باب 6 سے 12 آیات میں شیطان خدا کے حضور کھڑا ہوتا اور بیان کرتا ہے کہ وہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا۔ 7 آیت۔ خدا شیطان سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اس کے بندہ ایوب پر غور کیا ہے، اور شیطان ایوب پر فوراً ریاکاری کا الزام لگانے لگتا ہے کہ وہ خدا سے صرف ان نعمتوں کی وجہ سے محبت رکھتا ہے جو خدا اسے دیتا ہے۔ تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ 11 آیت۔ خدا شیطان کو ایوب کے بدن کے سوا اس کے مال اور خاندان کو متاثر کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایوب 2 باب میں شیطان دوبارہ خدا کے حضور آتا ہے اور اس بار خدا اسے ایوب کے بدن کو متاثر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کتاب کا باقی کا حصہ ایوب کی نقطہ نظر سے ایک مثال فراہم کرتا ہے کہ مصائب سے کیسے نمٹا جائے۔ یہ ایک اہم حوالہ ہے کیونکہ یہ روحانی دائرے میں شیطان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کے لوگوں پر الزام لگانے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہودا 1 باب 9 آیت واضح کرتی ہے کہ حتیٰ کہ میکائیل فرشتے کو بھی اس پر غالب آنے کے لیے خداوند کی مدد کی ضرورت ہے۔ تاہم شیطان کو اپنے پورے قہر کا اظہار کرنے سے یقینی طور پر روک دیا گیا ہے۔ وہ اب بھی خدا کے ماتحت ایک تخلیق کردہ ہستی ہے اور اس کی طاقت محدود ہے۔ زمین پر شیطان کی طاقت۔ ایوب 1 باب یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شیطان برائی کو عمل میں لاتا اور زمین کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔ زمین پر اس کے کاموں میں سے سب سے مشہور اور اہم کام باغ عدن میں ہوا تھا۔ پیدائش 3 باب شیطان کی طرف سے ہوا تمام زندوں کی ماں کی آزمائش اور نتیجے میں اس کے پہلے گناہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ہوا اور اس کے شوہر آدم کا عمل ہی تھا جو گناہ کو دنیا میں لایا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام انسانوں کو خدا کے ساتھ بحالی کے لیے گناہ سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ ایک دن یسوع ایک عورت سے ملا جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی۔ لوکا 13 باب 11 آیت۔ یسوع اس کمزوری کو شیطان سے منسوب کرتا ہے جس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ 16 آیت۔ شیطان کی طاقت حقیقی تھی، لیکن ہمارے خداوند نے اس پر بڑی آسانی سے فتح پائی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ 13 آیت۔ یسوع کا معجزہ شیطان پر اس کے اختیار کا واضح مظاہرہ تھا۔ زمین پر اس کی برائی کی ترغیب کے بعد سے شیطان کو اس دنیا کا سردار، خدا یا حاکم کہا جاتا ہے۔ یوحنا 14 باب 30 آیت۔ بالموازنہ یوحنا 12 باب 31 آیت، دوسرا کرنتھیوں 4 باب 3 سے 4 آیات، افسیوں 2 باب 2 آیت، کلسیوں 1 باب 13 آیت۔ وہ خدا اور سچائی کا دشمن ہے۔
متی 13 باب 24 سے 30 آیات، دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 9 سے 12 آیات، اور وہ لوگوں کو شخصی پیدائش 3 باب، لوکا 22 باب 31 آیت، پہلا تموتھیوس 3 باب 7 آیت، اور اجتماعی طور پر پہلا تسلونیکیوں 3 باب 5 آیت، مکاشفہ 2 باب 10 آیت گمراہ کرنے کے لیے ہر کوشش کر سکتا ہے۔ وہ سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مکاشفہ 12 باب 9 آیت، شیطان اس عمل کو انسان کے تکبر کا ہوا دینے، پہلا تموتھیوس 3 باب 6 آیت، پہلا کرنتھیوں 4 باب 6 آیت، سچائی کی ترسیل میں مداخلت کرنے، متی 13 باب 18 سے 22 آیات، 38 سے 39 آیات، اور کلیسیا کے اندر جھوٹے ایمانداروں کو قائم کرنے، پہلا تموتھیوس 4 باب 1 سے 2 آیات، دوسرا تموتھیوس 3 باب 1 سے 9 آیات، مکاشفہ 2 باب 9 آیت، 3 باب 9 آیت سمیت مختلف طریقوں سے سر انجام دیتا ہے۔ یوحنا 8 باب 40 آیت میں یسوع فرماتا ہے کہ شیطان جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ پھر بھی خدا شیطان کو اس دنیا میں کسی حد تک اختیار دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی طاقت ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی، سوائے ایک ہلکے یعنی مسیح کی موت کی طاقت میں۔ عبرانیوں 2 باب 14 سے 15 آیات بیان کرتی ہے کہ یسوع ایک بشر کے طور پر مرنے کے لیے دنیا میں تھا، تاکہ اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو شیطان کو شروع ہی یوحنا 8 باب 44 آیت سے حاصل تھی۔ یسوع ہمیں جو نجات فراہم کرتا ہے، اس نے ہمیں شیطان کی موت کی گرفت سے آزاد کیا ہے۔ اب موت اپنا ڈنک کھو چکی ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب 15 آیت۔ شیطان کی طاقت، نتیجہ، بائبل فرماتی ہے کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، پہلا یوحنا 5 باب 19 آیت، اور ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، پہلا پطرس 5 باب 8 آیت۔ اس کے باوجود مسیحیوں کے پاس ایک بڑی امید ہے، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا 16 باب 33 آیت اور اس پر ہمارے ایمان نے، پہلا یوحنا 5 باب 4 آیت، شیطان کی برائی پر فتح پائی ہے۔ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت۔ آمین اور آمین۔